السلام علیکم، دس از نور زوان۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے 5 اگست کو قید ہونے کے 2 سال مکمل ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے یہ 2 سال انتہائی مشکل اور سخت ترین جیل کاٹی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو اتنی مشکل جیل کسی بھی نہیں کاٹی۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کی کوئی نظیر بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ عمران خان یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، عمران خان بیمان نہیں ہے، عمران خان غدار نہیں ہے، عمران خان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، عمران خان کے پاس شہرت کی کمی نہیں ہے، عمران خان کے پاس دنیا کے اندر بہترین جگہوں میں رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک کالی کوٹی کو جس کے اوپر ان کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے، وضو کے لیے بھی خراب پانی دی جاتی ہے جس کے اوپر وضو بھی نہیں کیا جا سکتا، خراب پانی پینے کے لیے دی جاتا ہے، کھانا بھی خراب دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت مسلسل کمزور ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کالی کوٹری میں بیٹھا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ آپ کے لیے اور میرے مستقبل کے لیے، وہ پاکستان کی مستقبل کے لیے اس کالی کوٹری میں پڑا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ روشن ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ایسا مملکتی خداداد بنائے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا ایک ایسا نظام نافذ ہو جو اس سے پہلے ہمارے لیے ایک آئیڈل نمونہ تھا، وہ تھا ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ایسا نظام قائم کیا تھا اور اس کے لیے وہ باتیں جو تھی وہ بیان کی تھی کہ انہوں نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، یعنی سب کے لیے ایک جیسا قانون تھا۔ عمران خان کی خواہش، عمران خان کی امید، عمران خان ابھی تک اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے وہ اس امید کے اوپر بیٹھا ہے کہ میں جس ملک کا، جس ریاست کا میں خواب دیکھتا ہوں یہ شرمندہ تعبیر ہوگا، لیکن وہ تب شرمندہ تعبیر ہوگا جب پاکستانی قوم، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، پاکستان کی بچے، پاکستان کی عورتیں، پاکستان کے جتنے بھی جس طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب نکلے 5 اگست کو اور اس چند مٹھی بھر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ اگر آپ نے ان کو قید کے رکھا ہوا ہے لیکن آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے ان کو غلط سزا دے کر آج ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، یہ اس ملک کی مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ اپنے فیصلوں کو بدل لیں، آپ اپنی گریبان میں تھوڑا سا سوچیں، اس ملک کی مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ تو عمران خان 5 اگست کی جو کال دی ہوئی ہے وہ اس امید کے اوپر دی ہوئی ہے کہ میری قوم اٹھے گی اور اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی۔ السلام۔